بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح اور اختلافات امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ایک اختلافی حکم یا اختلافی رائے مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ رائے ہمارے جو مرزا صاحب ہیں، انجینئر صاحب، ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب مرزا صاحب کا نام جو ہے نا آج کل بڑے احترام سے لینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ بھائی میں تو جو ہے نا ہلاکو خان کی نسل سے ہوں، میں منگول ہوں، اس لیے بھائی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اب۔ تو محترم یہ رائے دے رہے ہیں آج کل کہ نمازیں جو ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، یہ بلا عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی خوف و خطر کے بھی اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ احادیث بھی پیش کرتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھ دوں گا، پھر آپ خود جائزہ لے لیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہمارے ہاں لوگ بھی جو ہے نا وہ گردے کی سرجری موچی سے کروانا چاہتے ہیں، اور جب موچی گردے کی سرجری کریں گے تو حال کیا ہوگا، یہ آپ کو بھی سوچ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نماز کن اوقات میں یا کیسے مسلمانوں پر فرض ہے قرآن میں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نساء ہے جناب، آیت نمبر 103۔ آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں میں اس کا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، اور یہ مقررہ وقت کیا ہے؟ تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ یہ 5 مقررہ اوقات ہیں جس پر نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ انہی نمازوں میں، انہی اوقات میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ خوف کی حالت میں، اب خوف کی حالتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ انسان کے دماغ پہ خوف ہو کسی قسم کا کہ مجھ سے یہ نمازیں رہ نہ جائیں۔ حالت جنگ بھی حالت خوف میں آتی ہے، کہ جنگ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے دماغ پر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ نماز ظہر کی مجھ سے نہ رہ جائے، یا عصر کی نہ رہ جائے، یا مغرب کی نہ رہ جائے۔ یہ بھی حالت خوف کہلائے گی۔ سفر میں جب ہوتا ہے انسان تو وہ بھی حالت خوف ہی کہلاتی ہے ایک طرح سے، کہ خوف کا مطلب یہ کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ نماز نہ رہ جائے۔ باقی وہ آپ دوسرا خوف ان سے کنسیڈر نہ کریں اس کو، کہ انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری نماز رہ نہ جائے، یہ خوف ہوتا ہے اس کو۔ اسی طرح کہ جب بارش بہت تیز ہو رہی ہو، آنے جانے کے رستے نہ ہوں، تو بھی انسان کے دماغ میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ نماز مجھ سے کہیں رہ نہ جائے۔ تو ایسی حالت میں نماز کو جمع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہ جمع کیسے کی انہوں نے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم آگے جا کر۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو قرآن کی آیت دکھائی، اب میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جمع کیسے کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جناب، حدیث نمبر ہے 1111۔ توجہ سے سن لیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ اس حدیث سے آپ کو ایک بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اگر ظہر کا ٹائم ہوتا، اس وقت سورج ڈھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو جانا، لیکن اگر ظہر کا ٹائم باقی ہوتا تو وہ سفر شروع کر دیتے تھے، اس حد تک اس نماز کو لے جاتے تھے کہ عصر کا ٹائم قریب ہو جاتا تھا، پھر وہ رکتے تھے اور پہلے ظہر پڑھتے تھے اپنے ٹائم میں،
پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رک کر جیسے عصر کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ عصر پڑھ لیتے تھے. اس طرح یہ دونوں نمازوں کو اکٹھی کرتے تھے. حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے 1111، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. 1112 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیم حدیث ہے، اسی طرح کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑتے. اب دیکھ لیں، ظہر کو عصر کا وقت آنے تک نہ پڑتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے. لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے. مطلب ان کو اگر یہ خطرہ ہوتا کہ مجھ سے ظہر کا وقت نکل جائے گا تو پہلے وہ ظہر پڑھتے تھے، پھر سوار ہو کر آگے جا کر عصر پڑھتے تھے. یہاں پر ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ان دونوں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں عصر پڑھتے تھے. یہ سفر کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ وہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھتے تھے یہاں پر. پھر آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پوری امت میں سے کوئی بھی ابھی تک، پوری امت میں سے کوئی بھی ابھی تک سوائے مرزا محمد علی مرزا صاحب جہلمی جو ہیں، ان کے سوا کوئی بھی شخص اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ نمازوں کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ریزن کے جمع کیا جائے. اور جمع بھی کیسے کیا جائے وہ ان حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ جمع ہوں گی کیسے. آپ نے اگر ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے تو آپ ظہر کو تاخیر تک لے کے جائیں گے اپنے آخری وقت تک، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر کچھ دیر بیٹھیں گے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھیں گے. عصر کا ٹائم جیسے شروع ہوگا آپ عصر پڑھ کے پھر آگے چل جائیں گے. اسی طرح جب آپ کو مغرب اور عشاء جمع کرنی ہوگی تو آپ مغرب کی تاخیر کریں گے، مغرب کو عشاء کے قریب لے کے جائیں گے آپ، اور مغرب کے آخری وقت میں آپ مغرب پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ اول وقت میں آپ عشاء پڑھ کے وہاں سے اپنا سفر شروع کر دیں گے. یہ حکم حالت جنگ میں بھی ہے، حالت سفر میں بھی ہے، خوف کی کوئی بھی حالت ہو اس میں یہ حکم موجود ہے. تھوڑا سا اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے 1174 نمبر. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں، بیچ میں سنت وغیرہ کچھ نہیں. اب اس کے علاوہ اس کے آگے فرماتے ہیں ابو شاہشاہ سے میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی، اس طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور عشاء اول وقت میں پڑھی ہوگی. ابو شاہشاہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب دیکھیں انجینئر صاحب کی آپ بات سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے یہاں پر اس کے آگے تابعی کا قول نقل کر دیا ہے کہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، حالانکہ اس میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے بغیر یہ، مطلب خوف میں یہ نماز پڑھی تھی. اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے عام وقت میں یہ نماز پڑھی تھی. تو انجینئر صاحب تھوڑی سی عقل کو کھولیں، ذرا سا سمجھیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. ان تابعین کو یہ پتہ تھا کہ بھائی عام حالات میں اس طرح نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی ہوگی. تو پھر انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا جب ہی انہوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ معمول نہیں تھا اس طرح نماز پڑھنے کا. اشکال ان کو اسی وجہ سے ہوا اس حدیث کے اوپر یا اس روایت کے اوپر کہ عموماً ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے آپ علم کو کسی مستند عالم سے یا اس کے ماہر سے سیکھ لیا کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. جب آپ نہیں سیکھتے ہیں نا، جب آپ حدیث کی کتابیں ایسے ہی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسی فضولیات آپ کی طرف آپ کے منہ سے نکلتی ہیں. پوری امت میں سے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت میں سے آج تک کوئی بھی قائل اس کا نہیں ہے کہ بغیر کسی ریزن کے نمازوں کو اکٹھا کیا جائے. ایک چیز اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان میں علماء اہل حدیث اس چیز کے قائل ہیں کہ ظہر اور عصر کو آپ ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو آپ مغرب کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ بلا ضرورت نہیں پڑھی جا سکتی. عموماً وہ حضرات سفر میں پڑھتے ہیں، اس کو اہل حدیث حضرات سفر میں پڑھتے ہیں، عام حالت میں وہ بھی اس کے کسی بھی طور پر قائل نہیں ہیں. اسی طرح
شاید کچھ حنبلی یا شافعی حضرات اس چیز کے قائل ہیں کہ سفر ہو یا حالت خوف ہو کوئی، تو آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ مغرب کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اجماع جو ہے امت کا، زیادہ اکثریت علماء اسی کی طرف گئی ہے کہ اگر آپ سفر میں بھی اکٹھی کریں گے تو ظہر کے وقت میں عصر نہیں پڑھیں گے، لیکن ڈیلے کر کے آپ عصر اور ظہر ایک ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح ڈیلے کر کے آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا، نمازیں بھی اپنی اوقات میں ہو جائیں گی۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ مسلمانوں پر نماز مقررہ وقت میں فرض ہے، تو وہ قرآن کی بات بھی یہاں پوری ہو جائے گی، اور احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو تاخیر کرتے تھے عصر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اور مغرب کی تاخیر کرتے تھے عشاء کے ساتھ پڑھنے کے لیے، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ فقہائے حنفی کی رائے یہی ہے کہ اس طرح پڑھنے سے دونوں پر عمل ہو جائے گا، لیکن کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے، کسی ایک کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ آپ بلا عذر بغیر کسی وجہ سے نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بغیر کسی وجہ سے نمازوں کا اکٹھا کرنا ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، کہیں پر کوئی ایک قول بھی نہیں ہے کسی کا کہ بغیر کسی وجہ سے۔ کل پرسوں میں غامدی صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی بغیر کسی وجہ کے نہیں، وداؤٹ اینی ریزن آپ نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، آپ نمازوں کو اپنی وقت پر ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح تمام ایسے علماء جو دوسرے مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا دوسری رائے بھی ہے، دوسری فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی 100% یہی رائے ہے کہ آپ نماز کو بغیر عذر کے اکٹھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے اگر مسئلے آپ کو معلوم کرنے ہو یا کوئی اشکال ہو تو علماء سے رابطہ کریں۔ یہ سوشل میڈیا کے اسکالر آج کل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، اگر آپ ان نیم حکیموں کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور آپ کی آخرت کو بھی خطرہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔